ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آخر کب تک ہم ایسے ملتے رہیں گے؟ تم اپنے گھر والوں سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ روز کی طرح آج بھی اس سے یہ ضد کر رہی تھی۔ ضلع میری جان، میں نے کہا تو ہے کہ اماں مان جائیں گی، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے میری ہر بات مانی ہے۔ اگر وہ میری نہیں مانے گی تو پھر کس کی مانے گی؟ ہمایوں نے اسے ہمیشہ کی طرح آج بھی تسلی دی تھی۔ تم جانتے تو ہو کہ ماما بابا بھی مجھے کتنی بار پوچھ چکے ہیں کہ تم نے ہمایوں سے بات کی یا نہیں، وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں، کب لا رہا ہے وہ اپنے گھر والوں کو؟ اب تم ہی بتاؤ میں ان کو کیا جواب دوں؟ اب تو میں بہانے بنا بنا کر بھی تھک گئی ہوں۔ میں تو صرف تمہارے ہی آسرے پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ اب کہ کب تم اپنی ماں کو میرے بارے میں بتاؤ اور وہ تمہارے لیے میرا ہاتھ مانگنے میرے گھر آئیں۔ ضلع نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا یار، اب بس بھی کرو نا، دیکھو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہمایوں نے کھانے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ضلع بازو باندھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور ہمایوں اس کو تسلیاں دے رہا تھا۔ اب بس بھی کر دو، دیکھو تم جب سے آئی ہو ایک ہی ضد لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ میں کہہ تو رہا ہوں نا کہ میں اب کی بار اماں سے ضرور بات کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائیں گی اور بہت جلد وہ تمہارے گھر آئیں گی۔ چلو اب اپنا موڈ ٹھیک کرو اور کھانا شروع کرو، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، اور تم جانتی ہو کہ جب تک تم کھانا شروع نہیں کرو گی میرے حلق سے بھی ایک نوالا نہیں اترے گا۔ ضلع نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے اس وقت مسکین سی شکل بنا کر بیٹھا تھا، اور آگے کی طرف ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ ہمایوں بھی خوش ہوتا ہوا پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ لیکن دیکھو، یہ آخری بار ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی اماں سے میرے بارے میں جلدی بات کرو، اور جتنا جلدی ہو سکے ان کو لے کر ماما بابا سے ملوانے کے لیے لے آؤ۔ وہ چاول چمچ میں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کہہ تو رہا ہوں کہ اب تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میں اماں کو لے کر بہت جلد آؤں گا، بس تم مجھ سے ناراض نہ ہوا کرو۔ تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے میری ساری دنیا ویران ہو گئی ہے۔ ہمایوں تو جیسے باتیں بنانے میں ماہر تھا، اس کی باتیں ہی تو تھیں جن سے متاثر ہو کر ضلع اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور وہ دونوں اپنے اپنے آفس کے بعد ہمیشہ اسی ریسٹورانٹ میں ڈنر کیا کرتے تھے، اور اگر لنچ ٹائم میں بھی فری ہوتے تو لنچ بھی اکٹھے ہی کرتے، مگر ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ دونوں لنچ ایک ساتھ کرتے، کیونکہ ہمایوں کو آفس کے ساتھ ساتھ اپنی حویلی کے سارے معاملات بھی خود دیکھنا پڑتے تھے۔ اس کے ابا تو کافی عرصہ پہلے سارا بزنس اس کے حوالے کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور اب آفس کے ساتھ ساتھ حویلی کی ساری ذمہ داری بھی اسی پر آ گئی تھی۔ وہ آفس سے فری ہوتا تو کبھی اسے اماں کا فون آ جاتا اور کبھی اسے کوئی کام یاد آ جاتا، اور وہ ضلع سے معذرت کرتا ہوا بھاگا جاتا۔ ضلع کو بھی اس کی مصروفیات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا، اس لیے اس نے کبھی ہمایوں سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا۔ بس وہ اس کی حویلی کے اصولوں سے ڈرتی تھی، اسی لیے وہ بار بار اس سے کہہ چکی تھی کہ وہ اماں سے اس بارے میں بات کرے۔ ہمایوں نے اسے بہت بار کہا تھا کہ وہ اس کے ہی آفس میں جاب کر لے، مگر وہ تو ہمیشہ سے اپنی منمانی کرتی آئی تھی۔ اس نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ وہ نوکری کرے گی تو اپنے بل بوتے پر، اور ہمایوں نے بھی اس کو اپنی مرضی کرنے دی تھی، کیونکہ وہ ضلع سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کی ہر بات مانتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں اپنی اماں سے بات کرتا ہوا کیوں ڈرتا تھا، حالانکہ وہ جانتا بھی تھا کہ اماں کو ضلع بہو کے روپ میں بہت پسند آئے گی، کیونکہ اس میں وہ ساری خوبیاں تھیں جو اماں اس کو ہر روز بیٹھ کر گنواتی تھیں۔ وہ اماں کے سامنے جب بھی اس کا نام لینے لگتا تو ہمیشہ ہی کچھ سوچ کر خاموش ہو جاتا۔ آخر ایک رات اس نے حوصلہ کر ہی لیا اور کھانے کے بعد اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ اماں اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کم ہی اماں کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔
اس کو اپنے کاموں سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی۔ وہ چلتا ہوا اماں کے بستر پر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، اماں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا آپ اپنی دوائیں وقت پر لے رہی ہیں نا؟ اماں ہنستے ہوئے کہنے لگی، بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ جو تو نے میرے آگے پیچھے اتنے ملازم رکھ دیے ہیں وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھے دوائیں بھی وقت پر دیتے ہیں، مگر آج تم یہ سوال مجھ سے کوئی 3 سے 4 بار پوچھ چکے ہو، خیریت تو ہے نا؟ ہمایوں ہنستے ہوئے کہنے لگا، آپ تو جانتی ہیں کہ میں سارا دن گھر پر موجود نہیں ہوتا تو مجھے آپ کی فکر ستاتی رہتی ہے۔ اماں کو شاید اس کا انداز بدلا سا لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا کیا بات ہے، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اور ہمایوں نے آج ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ اماں کے سامنے ضلع کا نام لے کر ہی رہے گا۔ وہ کہنے لگا، اماں میں تو سارا دن گھر پر ہوتا ہی نہیں ہوں، تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آپ کا خیال رکھنے کے لیے گھر پر کوئی ایسا موجود ہو جو میری غیر موجودگی میں بھی آپ کا خیال بالکل میری طرح رکھ سکے۔ اماں اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں تو تجھے کب سے کہہ رہی ہوں کہ بیٹا اب تو شادی کر لے، مگر تو ہی ہر بار مجھے ٹال دیتا تھا۔ بھلا میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی؟ میں کل ہی تمہارے لیے اچھی سی لڑکی ڈھونڈتی ہوں۔ نہیں نہیں اماں، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لڑکی تو میں ڈھونڈ چکا ہوں، بس آپ کو اسے ملوانے لے کر جانا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی وہ لڑکی بہت پسند آئے گی۔ اماں حیران ہی رہ گئی تھی۔ کیا کہا؟ تمہیں لڑکی پسند ہے؟ اچھا یہ بتاؤ وہ ہماری برادری کی ہے نا؟ اور ہمایوں حیرانگی سے اماں کو تکنے لگا۔ وہ کہنے لگا، برادری کی تو نہیں، لیکن بہت اچھے گھرانے کی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ بالکل میری طرح ہی آپ کا خیال رکھے گی۔ اماں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگی، اب یہ حق بھی تم مجھ سے چھین لو گے؟ میں تو برادری سے باہر کسی لڑکی کو حویلی میں نہیں لاؤں گی، یہ بات تم اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اور ہمایوں شاہ جو اتنے عرصے سے ضلع کو دلاسے دیتا رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ مگر اماں میری بات تو سنیں، آپ اسے ایک بار مل تو لیں۔ بس، اماں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو کہا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ آف کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مزید کوئی بات نہیں کریں گی اور وہ کمرے سے باہر جا سکتا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا جب اماں کی آواز سنائی دی تھی، ہمایوں شاہ۔ اس نے ہلکی سی لپسٹک لگائی، آنکھوں میں گہرا سا کاجل بھرا اور بالوں کو سمیٹتے ہوئے ایک نظر اس ننھی سی جان کو دیکھا جو ابھی تک سکون سے سوئی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور سوٹ کے ساتھ کی میچنگ سینڈل نکال کر پہننے لگی۔ جب اس کی تیاری مکمل ہو چکی تو اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر خود پر ایک ستائشی نظر ڈالی اور ایک لمبی سی آہ بھر کر سوئی ہوئی بچی کو اٹھایا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف چل پڑی۔ بچی ابھی تک سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی ڈرائیور کی طرف آئی اور کہنے لگی، بخشو بابا جلدی سے گاڑی نکالیں، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ ڈرائیور نے اس کو غور سے دیکھا اور کہنے لگا، بی بی جی جب تک شاہ جی کا حکم نہیں ہوگا نہ تو اس حویلی سے باہر کوئی گاڑی جائے گی اور نہ ہی آپ کہیں جائیں گی۔ اس کو تو جیسے ڈرائیور کی بات پر غصہ آ گیا، مگر وہ سر کو جھٹکتے ہوئے خود ہی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ بخشو اس کے پیچھے تک اس کو منع کرتے ہوئے آیا تھا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ تبھی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی کیونکہ سامنے ہی اس کی گاڑی کھڑی تھی اور وہ بہت غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا، اتنا بن ٹھن کر اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اگر میں نے تمہیں آزادی دے ہی دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم جہاں چاہے منہ اٹھا کر چل پڑو۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم جاب نہیں کرو گی۔ وہ بھی تنفر سے بولی، تم مجھ پر اپنا حق نہیں جتا سکتے اور نہ ہی میں تمہیں بتانے کی روادار ہوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کیوں جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہیں جہاں بھی جانا ہے تم جاؤ، لیکن یہ بچی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔
वो भी अकड़ कर बोला था और आगे बढ़कर नन्ही सी बच्ची को पकड़ लिया था। वो पाँव पटकती हुई हवेली में वापस आ गई। वो भी बच्ची को लिए हवेली में दाखिल हो गया और ड्राइवर से कहने लगा, बख्शू बाबा, गाड़ी बाहर खड़ी है, ये ले गाड़ी की चाबी और गाड़ी को अंदर कर ले। जो हुक्म शाह साहब। ड्राइवर ये कहता हुआ चाबी पकड़कर गेट से बाहर निकल गया। उसने एक नज़र सोई हुई बच्ची को देखा और उसके माथे पर बोसा दिया और उसको लेकर कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में दाखिल होते ही उसने बच्ची को आराम से बिस्तर पर लेटाया और इसकी तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगा, जो बाजू बांधे इसको बड़े गौर से देख रही थी, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी हर ज़रूरत तो पूरी कर रहा हूँ, हर जिद पूरी की जाती है तुम्हारी इस हवेली में, उसके बावजूद भी तुम अपनी हदें पार करने पर क्यों उतर आई हो? कौन सी ज़रूरत, कौन सी जिद? तुम क्या समझते हो कि तुम इस तरह मुझ पर काबिज होकर बैठ जाओगे और जो तुम्हारा दिल चाहेगा वो तुम मेरे साथ करते फिरोगे और मैं खामोशी से तुम्हारी हर बात पर बाकी सब की तरह सर झुका दूंगी? ये तुम्हारी भूल है मिस्टर। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने कभी किसी को अपने मामलात में दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं दी। वो भी अकड़ कर बोली थी, हा हा, तुम्हारे मामलात? कौन से तुम्हारे मामलात? तुम्हारे नहीं, हमारी हवेली के मामलात, क्योंकि अब तुम इस हवेली की इज्जत हो, इसलिए अब जो भी तुम्हारा मामला है वो हवेली का ही मामला है और मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस हवेली से बाहर एक कदम नहीं रखोगी। कितनी बार मैं तुम्हें ये बात समझा चुका हूँ, मगर तुम समझती ही नहीं हो। अपना नहीं तो इस बच्ची का ख्याल कर लो, जिसको लिए तुम इस हवेली से बाहर ख्वार होना चाहती हो। मगर मेरी भी एक बात अपने जहन में बिठा लो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो उंगली से तंबी करता हुआ कमरे से बाहर चला गया। वो जो तैयार बैठी हुई थी, उसने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंका, सैंडल्स उतार कर कमरे के कोने में फेंके और सर पकड़कर बैठ गई। उफ मेरे खुदा, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, मेरा इन सब में क्या कसूर है? तभी बच्ची के रोने की आवाज़ पर वो बच्ची की तरफ मुतवज्जो हुई और उसको चुप करवाने लगी। बच्ची को गोद में लेते ही उसका सारा गुस्सा जैसे झाग की तरह बैठ गया था और उसने अपनी सारी तवज्जो उस नन्ही सी जान की तरफ कर ली। वो ऐसी ही थी जिसको देखकर वो अपना हर दुख, हर परेशानी भूल जाया करती थी, क्योंकि अब वो ही तो इसकी कुल कायनात थी। बच्ची सो गई तो वो आराम से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मुंह हाथ धोया, कपड़े बदलकर फ्रेश हुई और कुछ खाने के लिए किचन की तरफ चल पड़ी। किचन में दाखिल हुई थी कि जरीना भागती हुई उसके पास आई। बीबी जी, मुझे बताएं, आपको क्या चाहिए? उसने जरीना की बात को नज़रअंदाज किया और फ्रिज खोलकर खड़ी हो गई। फ्रिज में से दूध की बोतल निकाली और चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाने लगी। उसकी सारी तवज्जो चूल्हे की तरफ थी, मगर जहन उसका माजी में खो गया था। आखिर कब तक हम ऐसे मिलते रहेंगे? तुम अपने घर वालों से बात क्यों नहीं कर लेते? वो रोज़ की तरह आज भी उससे ये जिद कर रही थी। जिले मेरी जान, मैंने कहा तो है कि अम्मा मान जाएंगी, उनको कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मेरी हर बात मानी है। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो फिर किसकी मानेगी? हुमायूं ने उसे हमेशा की तरह आज भी तसल्ली दी थी। तुम जानते तो हो कि मामा बाबा भी मुझे कितनी बार पूछ चुके हैं कि तुमने हुमायूं से बात की या नहीं। वो क्या कहता है इस बारे में? कब ला रहा है वो अपने घर वालों को? अब तुम ही बताओ, मैं उनको क्या जवाब दूं? अब तो मैं बहाने बना बना कर भी थक गई हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही आसरे पर बैठी हुई हूं कि कब तुम अपनी अम्मा को मेरे बारे में बताओ और वो तुम्हारे लिए मेरा हाथ मांगने मेरे घर आए। जिले ने नाराज होते हुए कहा था। अच्छा यार, अब बस भी करो ना, देखो खाना ठंडा हो रहा है। हुमायूं ने खाने की तरफ इशारा किया था। जिले बाजू बांधे कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठी थी और हुमायूं उसको तसल्लियां दे रहा था। अब बस भी कर दो, देखो तुम जब से आई हो एक ही जिद लगाकर बैठ गई हो। मैं कह तो रहा हूं ना
कि मैं अब की बार अम्मा से ज़रूर बात करूँगा और मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगी और बहुत जल्द वो तुम्हारे घर आएंगी। चलो अब अपना मुंह ठीक करो और खाना शुरू करो। मुझे भी बहुत भूख लग रही है और तुम जानती हो कि जब तक तुम खाना शुरू नहीं करोगी मेरे हलक से भी एक नवाला नहीं उतरेगा। जिले ने नाराज़गी से उसकी तरफ देखा जो उसके सामने इस वक्त मस्कीन सी शक्ल बनाकर बैठा था और आगे की तरफ होकर खाने में मसरूफ़ हो गई। शाबाश, ये हुई ना बात। हमायूं भी खुश होता हुआ प्लेट में खाना निकालने लगा। लेकिन देखो, ये आखिरी बार है, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी अम्मा से मेरे बारे में जल्दी बात करो और जितना जल्दी हो सके उनको लेकर मामा बाबा से मिलवाने लेकर आओ। वो चावल चम्मच में डालते हुए कह रही थी। कह तो रहा हूं कि अब तुम्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं अम्मा को लेकर बहुत जल्द आऊँगा। बस तुम मुझसे नाराज़ ना हुआ करो। तुम नाराज़ होती हो तो मुझे लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया वीरान हो गई है। हमायूं तो जैसे बातें बनाने में माहिर था। उसकी बातें ही तो थीं जिनसे मुतासिर होकर जिले उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। और वो दोनों अपने अपने ऑफिस के बाद हमेशा इसी रेस्टोरेंट में डिनर किया करते थे और अगर लंच टाइम में भी फ्री होते तो लंच भी इकट्ठे ही करते। मगर ऐसा बहुत कम होता था कि दोनों लंच एक साथ करते थे क्योंकि हमायूं को ऑफिस के साथ साथ अपनी हवेली के सारे मामलात भी खुद देखना पड़ते थे। उसके अब्बा तो काफ़ी अरसा पहले सारा बिजनेस उसके हवाले करके अल्लाह को प्यारे हो गए थे और अब ऑफिस के साथ साथ हवेली की सारी जिम्मेदारी भी इसी पर आ गई थी। वो ऑफिस से फ्री होता तो कभी उसे अम्मा का फ़ोन आ जाता और कभी उसे कोई काम याद आ जाता। वो ज़िले से माजरत करता हुआ भागा जाता। ज़िले को भी उसकी मसरूफियात का अच्छी तरह से अंदाज़ा था, इसीलिए उसने कभी हमायूं से कोई गिला नहीं किया था। बस वो उसकी हवेली के उसूलों से डरती थी, इसीलिए वो बार बार इससे कह चुकी थी कि वो अम्मा से इस बारे में बात करे। हमायूं ने उसे बहुत बार कहा था कि वो उसके ही ऑफिस में जॉब कर ले, मगर वो तो हमेशा से अपनी मनमानी करती आई थी। उसने भी साफ कह दिया था कि वो नौकरी करेगी तो अपने बलबूते पर, और हमायूं ने भी उसको अपनी मर्जी करने दी थी क्योंकि वो ज़िले से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसकी हर बात मानता था। लेकिन पता नहीं वो इसके बारे में अपनी अम्मा से बात करते हुए क्यों डरता था। हालांकि वो जानता भी था कि अम्मा को ज़िले बहू के रूप में बहुत पसंद आएगी क्योंकि उसमें वो सारी खूबियाँ थीं जो अम्मा उसको हर रोज़ बैठकर गिनवाती थीं। वो अम्मा के सामने जब भी इसका नाम लेने लगता तो हमेशा ही कुछ सोचकर खामोश हो जाता। आखिर एक रात उसने हौसला कर ही लिया और खाने के बाद अम्मा के कमरे में चला गया। अम्मा उसको देखकर खुश हो गई थी क्योंकि वो कम ही अम्मा के पास बैठा करता था। उसको अपने कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। वो चलता हुआ अम्मा के बिस्तर पर बैठ गया और पूछने लगा, अम्मा आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप अपनी दवाएं वक्त पर ले रही हैं ना? अम्मा हंसते हुए कहने लगी, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये जो तूने मेरे आगे पीछे इतने मुलाजिम रख दिए हैं वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे दवाएं भी वक्त पर दे देते हैं। मगर आज तुम ये सवाल मुझसे कोई 3 से 4 बार पूछ चुके हो, खैरियत तो है ना? हमायूं हंसते हुए कहने लगा, आप तो जानती हैं कि मैं सारा दिन घर पर मौजूद नहीं होता तो मुझे आपकी फ़िक्र सताती रहती है। अम्मा को शायद उसका अंदाज बदला बदला सा लगा था। वो कहने लगी, बेटा क्या बात है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? और हमायूं ने आज इरादा कर ही लिया था कि वो अम्मा के सामने ज़िले का नाम लेकर ही रहेगा। वो कहने लगा, अम्मा मैं तो सारा दिन घर पर होता ही नहीं हूँ, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपका ख्याल रखने के लिए घर पर कोई ऐसा मौजूद हो जो मेरी गैर मौजूदगी में भी आपका ख्याल बिल्कुल मेरी तरह रख सके। अम्मा उसकी बात समझ गई थी। वो हंसते हुए कहने लगी, मैं तो तुझे कब से कह रही हूँ कि बेटा अब तू शादी कर ले, मगर तू ही हर बार मुझे टाल देता था। भला मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? मैं कल ही तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लड़की तो मैं ढूंढ चुका हूँ, बस आपको उनसे मिलवाने लेकर जाना है।
اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی وہ لڑکی بہت پسند آئے گی۔ اماں حیران رہ گئی تھی۔ کیا کہا؟ تمہیں لڑکی پسند ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، وہ ہماری برادری کی ہے نا؟ اور ہمایوں حیرانگی سے اماں کو تکنے لگا۔ وہ کہنے لگا، برادری کی تو نہیں، لیکن بہت اچھے گھرانے کی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ بالکل میری طرح آپ کا خیال رکھے گی۔ اماں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگی، اب یہ حق بھی تم مجھ سے چھین لو گے؟ میں تو برادری سے باہر کسی لڑکی کو حویلی میں نہیں لاؤں گی۔ یہ بات تم اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اور ہمایوں شاہ جو اتنے عرصے سے ضلع کو دلاسے دیتا رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ مگر اماں میری بات تو سنیں، آپ اسے ایک بار مل تو لیں۔ بس، اماں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو کہا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ آف کر دیا۔ اس کا مطلب تھا وہ مزید کوئی بات نہیں کریں گی اور وہ کمرے سے باہر جا سکتا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا جب اماں کی آواز سنائی دی، ہمایوں شاہ، میری حویلی میں برادری سے باہر کی کوئی لڑکی بھی تمہاری دلہن بن کر داخل نہیں ہوگی۔ یہ بات تم کان کھول کر سن لو۔ ہمایوں نے مڑ کر اماں کو دیکھا تھا، مگر وہ ابھی بھی اس سے منہ موڑے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ضلع کو کیا جواب دے۔ وہ تو بہت عرصے سے ضلع کو بس یہی بات کہتا آ رہا تھا کہ اماں اس کی پسند کو قبول کر لیں گی، اس لیے اس کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مگر شاید وہ حویلی کے اصولوں کو بھول گیا تھا کہ حویلی میں کبھی بھی برادری سے باہر کی کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ اب وہ اس کو کیا جواب دے گا؟ اور ضلع کے ماں باپ جو اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، وہ ان کو کس منہ سے بتائے گا کہ اس کی اماں نے صرف برادری کے فرق کی وجہ سے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا؟ ہمایوں نے ضلع کو اسی ریسٹورانٹ میں بلایا تھا جہاں وہ اکثر ملا کرتے تھے، اور وہ بیچاری اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے جلدی میں آئی تھی، کیونکہ ہمایوں کے لہجے سے لگا تھا کہ کوئی پریشانی کی بات ہے جو وہ اسے فون پر نہیں بتا سکتا۔ اس نے آتے ہی ہمایوں سے پوچھا تھا، کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ کیا اماں تو ٹھیک ہے نا؟ ہمایوں کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ کہنے لگا، ضلع تیمور، کیا تم مجھ سے کورٹ میرج کرو گی؟ اور ضلع جان چکی تھی کہ وہ پریشان کیوں تھا۔ وہ کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اماں سے بات کر لو، جس طرح سے تم مجھے اپنی حویلی کے اصول بتاتے تھے۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہمایوں اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پلیز تم رو مت، میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ تم بس یہ بتاؤ کہ کیا تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی؟ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہمایوں کو دیکھا اور کہنے لگی، اگر ماما بابا مان گئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ہمایوں اس دن آفس کا کام ختم کر کے سیدھا ضلع کے گھر گیا اور اس کے ماں باپ کو ساری حقیقت بتا دی۔ تیمور احمد سر کھجاتے ہوئے اس سے پوچھ رہے تھے، کیا تم اپنی اماں کا حکم ٹال کر میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھ پاؤ گے؟ اور ہمایوں نے ان کے لرزتے ہاتھ تھام لیے تھے۔ انکل، آپ مجھ پر بھروسہ تو کر کے دیکھیں۔ بہت مشکل سے ہمایوں نے ان دونوں کو راضی کیا تھا، اور ضلع بھی اپنے ماما بابا کا اقرار سن چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ آج ضلع تیمور کو اس کی منزل ملنے والی تھی، اور وہ ضلع تیمور سے ضلع ہمایوں شاہ بننے والی تھی، اور یہ سب کچھ اس کے ماں باپ کی رضامندی سے ہو رہا تھا۔ اس کو اسی بات کی تو سب سے زیادہ خوشی تھی کہ اس کے ماں باپ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں اس کے ساتھ تھے، مگر اس کے دل میں یہ دکھ ضرور تھا کہ ہمایوں کے گھر والے اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور اس کو ہمایوں کے ساتھ حویلی سے الگ ہی ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا تھا۔ مگر وہ پھر بھی خوش تھی، کیونکہ اس کو حویلی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کو تو صرف ہمایوں شاہ کے ساتھ رہنا تھا، اور وہ مطمئن بھی تھی۔
ضلع کے ماں باپ بھی جانتے تھے کہ ہمایوں شاہ کے گھر والے اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکا ان کی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اس کو خوش رکھ سکتا ہے، تو انہوں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ہمایوں شاہ کے ساتھ محفوظ رہے گی، کیونکہ وہ اپنے گھر کا اکلوتا وارث ہی تو تھا۔ اس کے گھر والے آخر اس سے کتنا عرصہ ناراض رہتے، کبھی نہ کبھی تو وہ اپنے بیٹے کی اس ضد کے آگے ہار مان ہی جاتے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو ہمایوں کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ کہنے کو تو ہمایوں اس کو دلہن بنا کر ایک چھوٹے سے گھر میں لے کر جا رہا تھا، مگر جب ضلع نے وہ گھر دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ یہ چھوٹا سا گھر بھی کسی حویلی سے کم نہیں تھا، یہ اس کے خوابوں کی جنت تھی جسے وہ کافی عرصے سے اپنے دماغ میں ہی بنتی آئی تھی۔ آج وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے تھی۔ وہ ہمایوں کے ساتھ خوش تھی، ہمایوں بھی اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ شادی کو کب 6 ماہ گزر گئے ان کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ شادی کے بعد ضلع جاب بھی کرتی رہی تھی جیسے وہ شادی سے پہلے کر رہی تھی، کیونکہ ہمایوں کو اس کی نوکری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ سارا دن گھر پر بیٹھ کر کیا کرتی؟ ہمایوں نے شادی کا ذکر حویلی میں کسی سے بھی نہیں کیا تھا سوائے اس کے چچا زاد روہیل شاہ کے۔ صرف وہی جانتا تھا کہ ہمایوں ضلع سے شادی کر چکا ہے اور اس کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہتا ہے۔ اس نے جب ہمایوں کی بیوی کو دیکھا تھا تو وہ اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے بھی ہمایوں سے کہا تھا کہ اماں کو ایک بار ضلع سے ضرور مل لینا چاہیے تھا، وہ جتنی خوبصورت ہے اس کو تو دیکھتے ہی اس سے محبت ہو جائے۔ اور ہمایوں نے اس کو ٹوکا تھا کہ اب وہ تمہاری بھابھی ہے، اس لیے ذرا سنبھل کر بات کرو۔ روہیل اور ہمایوں کی بہت پرانی دوستی تھی، اتنی گہری کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کا مذاق کر لیا کرتے تھے، اور ہمایوں کو روہیل کی یہ بات بھی مذاق ہی لگی تھی۔ ایک دن اچانک ضلع کو روہیل کے نمبر سے فون آیا اور اس کے ہاتھ کانپ گئے، کیونکہ ہمایوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اسپتال میں تھا۔ روہیل نے ضلع کو یہ اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا۔ ضلع خبر سنتے ہی ہاسپٹل بھاگ گئی تھی، مگر ہمایوں کی حالت دیکھ کر وہ بھی اپنے ہوش کھو بیٹھی اور گر پڑی۔ روہیل کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ ان دونوں کو کیسے سنبھالے۔ ہمایوں کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ ضلع ہوش میں آئی تو ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنا دی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا ہمایوں کی حالت دیکھ کر اداس ہو۔ وہ فوراً سے ہمایوں کے پاس جانا چاہتی تھی، جبکہ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے یہ 4 گھنٹے کیسے گزارے تھے۔ جب اس کو ہمایوں سے ملنے کی اجازت مل گئی تھی، وہ ہمایوں کے سینے پر سر رکھ کر خوب روئی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، کیسے ہوا یہ سب؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ مبارک ہو، اللہ نے ہمیں بہت بڑی خوشی دی ہے، اور تم پھر بھی رو رہی ہو۔ میں تو ٹھیک ہو ہی جاؤں گا، تمہیں اب اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ اور ضلع بھی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی تھی۔ ہمایوں کو 2 دن بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اماں کو روہیل نے سنبھال لیا تھا، یہ کہہ کر کہ ہمایوں کو ارجنٹ ملک سے باہر جانا پڑا ہے بزنس کے سلسلے میں، اس لیے وہ آپ کو بغیر بتائے ہی چلا گیا، مگر وہ آپ کو واپس آ کر ضرور اطلاع دے گا۔ اور اماں مطمئن بھی ہو گئی تھی۔ جب ہمایوں کچھ بہتر ہوا تو وہ اماں سے ملنے چلا گیا، اور اماں کہنے لگی، لو ابھی تمہیں دن ہی کتنے ہوئے تھے باہر گئے، اور دیکھو کیسی شکل نکل آئی ہے۔ اور ملازموں کو اس کے لیے طرح طرح کے پکوان بنانے کا حکم دے دیا۔ ہمایوں سارا دن اماں کے پاس گزارتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوتی اماں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی اور وہ ضلع کے پاس آ جاتا۔ ایک دن روہیل نے ان دونوں سے بات کی اور کہنے لگا، اب تو تمہارے نکاح کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، میرا خیال ہے تمہیں اماں کو بتا دینا چاہیے، اور جب وہ یہ خوشخبری سنیں گی تو ان کی ناراضگی تو خود ہی ختم ہو جائے گی، اس لیے تمہیں اپنی بیوی کو لے کر حویلی جانا چاہیے۔
ضلع نے بھی روہیل کی بات پر ہمایوں کو کہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اماں کو تو تم سے محبت ہے نا, تو وہ تمہیں معاف کر دیں گی اور مجھے بھی قبول کر لیں گی. ہمایوں بہت دیر تک بیٹھا سوچتا رہا اور کہنے لگا کہ وہ میری اماں ہیں. میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے معاف نہیں کریں گی. وہ اپنے اصولوں کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گی. مگر کبھی نہ کبھی تو ان کو حقیقت کا علم ہو ہی جائے گا. تو چلو کیوں نہ میں تمہاری بات مان ہی لوں. تم اپنی پیکنگ شروع کرو, ہم کل ہی حویلی جائیں گے. اور ضلع خوش ہو گئی تھی. اگلی صبح روہیل نے گاڑی نکالی اور ہمایوں اور ضلع کو لیے حویلی کی طرف روانہ ہو گیا. آج رش بہت ہی زیادہ تھا. ہر طرف ہی ٹریفک جیم تھا. ہمایوں ابھی ابھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آیا تھا. ضلع کی حالت ویسے ہی اس رش میں خراب ہونے لگی تھی اور روہیل کو غصہ آ رہا تھا کہ ٹریفک کو آج ہی جیم کیوں ہونا تھا. اس نے غصے میں گاڑی دوسرے راستے کی طرف موڑ لی جو کچا راستہ تھا, اور تبھی اچانک اس کا بیلنس خراب ہوا اور گاڑی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی. ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ہمایوں زیادہ خون بہنے کی وجہ سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا, جبکہ ضلع بے ہوش ہو گئی تھی. روہیل کو بھی اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں. 2 دن کے بعد ضلع کو ہوش آیا تو اس کے سر پر قیامت ٹوٹ چکی تھی. وہ اب اس حویلی میں ہمایوں شاہ کی بیوی نہیں بلکہ بیوہ بن کر جا رہی تھی. اس نے ہوش میں آتے ہی روہیل کا گریبان پکڑ لیا تھا. یہ سب تمہاری ہی غلطی تھی, یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا. اور روہیل اس کا چہرہ تک رہا تھا. میں تو نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو. وہ میرے بھائیوں جیسا تھا اور مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز تھا. میں نے جان پوچھ کر نہیں کیا. مگر ضلع کو ہوش ہی کہاں تھا. وہ اس کا گریبان پکڑے اس کے سینے پر ہاتھ مارے جا رہی تھی. روہیل نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو خود سے الگ کیا. اب بس بھی کرو, تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا ہو. مگر ضلع کو کون سنبھالتا. اس کے ماما بابا نے بھی اس کو بہت سمجھایا کہ شاید اس کی قسمت میں ایسے ہی حویلی جانا لکھا تھا. مگر حویلی پہنچ کر ایک اور قیامت ابھی اس کی منتظر تھی. جب اماں کو ہمایوں کی موت کی خبر ملی تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائیں اور وہ بھی ہمایوں کے ساتھ ہی چل بسی, بغیر یہ جانے کہ ہمایوں ان کی مرضی کے خلاف ضلع سے نکاح کر چکا تھا. اب تو ضلع کو حویلی میں رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. جب اس کی عدت پوری ہو چکی تو ایک دن اچانک روہیل اس کے گھر آ دھمکا اور ضلع کے ماں باپ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی کو حویلی لے جانے آیا ہوں, کیونکہ اب یہ ہماری عزت ہے, اس لیے یہ حویلی میں ہی رہے گی. اور اس کے ماں باپ کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ وہ ہمایوں کی بیوہ تھی, اس لیے اس کو اسی حویلی میں جانا تھا. اور ضلع بھی خاموشی سے روہیل کے ساتھ چل پڑی. ضلع کو حویلی آئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا جب اللہ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا. اس نے اپنی بیٹی کا نام آیت رکھا اور اس کو گود میں لیے بے تحاشا روئی. وہ بد نصیب تو اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی تھی. ایسے میں روہیل نے آگے بڑھ کر آیت کو ضلع کی گود سے لے لیا اور کہنے لگا, میں اس کو باپ کا پیار دوں گا اور میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ تم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی اور اب تم ہماری حویلی کی عزت بھی ہو, اس لیے میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں. اور وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی تھی. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی. میں ہمایوں کی نشانی کو لے کر حویلی سے چلی جاؤں گی, مگر میں تم سے نکاح نہیں کروں گی. روہیل نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی اور کہنے لگا, یہ ہماری حویلی کے اصولوں میں سے ہی ایک اصول ہے کہ ہم اپنی حویلی کی عورتوں کو حویلی کے باہر کسی کے حوالے نہیں کرتے. اسی لیے تم پر بھی یہ اصول لاگو ہوتا ہے. جب تک تمہارا شوہر زندہ تھا تب تک تم نے اپنی من مانی کر لی, مگر اب ایسا نہیں ہوگا.
چائے ابل کر چولہے میں گری تو اس کا دھیان ماضی سے نکل کر چائے کی طرف ہوا۔ آخر وہ روہیل کو شادی سے انکار کیسے کرے؟ حویلی میں تو وہ اسے لے ہی آیا تھا۔ اس کو جاب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ یہ بھی حویلی کے اصولوں میں سے ایک اصول تھا کہ حویلی کی عورتیں حویلی سے نکل کر نوکری نہیں کر سکتی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کو حویلی میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، مگر وہ تو شروع سے ہی جاب کرتی آئی تھی، اس لیے اس کو روہیل کی یہ بات بالکل ناگوار گزرتی تھی۔ وہ جب بھی تیار ہو کر حویلی سے نکلتی تو وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا اور اسے حویلی کے اصول سناتا ہوا واپس لے آتا، اور وہ ہر بار سر جھکا کر آ جاتی، کیونکہ اب وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے پاس اس کی بچی بھی تھی، اور وہ اپنی بچی کو لے کر حویلی سے باہر کہاں تک بھٹکتی۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی سے زیادہ محفوظ جگہ آیت کے لیے کوئی بھی نہیں تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس حویلی کے اصول بہت سخت تھے۔ وہ مر کر تو اس حویلی سے باہر جا سکتی تھی، مگر آیت کو لے کر کہیں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے وہ روہیل کی ہر بات کو چپ کر کے برداشت کرتی تھی، مگر وہ اسے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ روہیل آیت سے بہت پیار کرتا تھا، اور آیت بھی جیسے روہیل کو پہچانتی تھی۔ اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود بھی وہ روہیل کی باہوں میں جاتے ہی خاموش ہو جاتی اور ضلع حیران رہ جاتی۔ روہیل بہت بار ضلع سے کہہ چکا تھا کہ جب وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لے تو وہ اسے نکاح کر لے گا، مگر ضلع ہر بار اس کو منع کر دیتی کہ تم مجھ سے شادی بھی صرف اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ہی کرنا چاہتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہمایوں کے قاتل تم ہو، تم نے ہی اسے مارا ہے، اور تمہارے دل میں یہ گلٹ ہے جس کو ختم کرنے کے لیے تم مجھ سے شادی کر کے میری یتیم بچی کو سہارا دینا چاہتے ہو۔ روہیل بھی اس پر چلایا تھا کہ تم نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ ایک تو میں تمہارے ساتھ بھلائی کرنے کی سوچ رہا ہوں کہ تم اپنی بچی کو لے کر کہاں خوار ہوتی پھرو گی۔ تم جانتی بھی ہو کہ اس حویلی سے باہر کی دنیا کیسی ہے۔ اوہ، اسٹاپ دس نان سینس، اس میں میری بچی کا یا میرا کوئی قصور نہیں، تم بلا وجہ ہمیں انوالو مت کرو۔ میں جانتی ہوں کہ جب تم نے پہلی نظر مجھے دیکھا تھا تب سے ہی تم میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اسی لیے تم نے ہمایوں کو جان پوچھ کر مارا ہے۔ اور روہیل اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یا خدایا، میں اس لڑکی کو کیسے یقین دلاؤں؟ ضلع جانتی تھی کہ آیت بھی اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ وہ بہت کوشش کرتی کہ آیت کو روہیل سے دور رکھے، مگر آہستہ آہستہ جیسے اسے بھی سمجھ آنے لگی تھی کہ وہ اس بھری دنیا میں کسی مرد کے بغیر تنہا نہیں رہ سکے گی، مگر اب وہ روہیل کو بتا نہیں سکتی تھی، اور وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی ایک خوددار لڑکی تھی اور اس نے صرف ہمایوں سے محبت کی تھی۔ اس کے دل میں اب بھی یہ بات تھی کہ اگر اس نے روہیل سے نکاح کر لیا تو کیا وہ ہمایوں کو دھوکہ دے گی، اور آیت کو کیا بتائے گی کہ اس نے اس کے باپ کے مرتے ہی روہیل کے ساتھ شادی رچا لی تھی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خدشات جنم لینے لگے تھے۔ آیت کی اٹیچمنٹ روہیل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ اپنے بارے میں نہیں، آیت کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے روہیل سے کہہ ہی دیا کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ بھی حیرانگی سے اس کا منہ تکتا رہ گیا کہ وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گئی تھی، جو اس کے سامنے ہر بات کا جواب اکڑ کر دیا کرتی تھی، آج اس کا حکم ماننے کے لیے تیار تھی۔ اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی کر لیا تم نے؟ مجھے تو ہرگز امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی مان جاؤ گی۔ روہیل نے نظر اٹھا کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے اس حویلی سے کبھی نکلنے نہیں دو گے، اور آیت کو بھی میرے خلاف کر دو گے۔ میں اپنی بچی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جس طرح آیت تم سے دل لگا بیٹھی ہے، اور جس طرح سے تم اس کا خیال رکھتے ہو اور اس سے پیار کرتے ہو، کوئی اور نہیں کر پائے گا۔
मेरा भी माँ बाप के अलावा और कौन है जिसके पास मैं इसे लेकर सारी जिंदगी बैठी रहूंगी। आखिर मुझे अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए तो सोचना ही होगा। ये मत समझना कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ शाह साहब, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची की परवाह है, जिसकी वजह से मैं मजबूर हूँ। तुम तो मुझे इस हवेली से बाहर जाने नहीं दोगे, इसलिए मिस्टर रोहेल शाह, मैं ज़िले तैमूर तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो आज भी इसके सामने सीने पर हाथ बांधे तनफ्फुर से कह रही थी और रोहेल मुस्कुरा दिया था। ज़िले को रोहेल से निकाह किए 2 साल गुजर चुके थे और वो खुश थी कि उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया था। रोहेल को आयत से बेपनाह मोहब्बत थी और उसने कभी उसको हमायूं की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसने ज़िले पर भी कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, सिवाय इसके कि वो हवेली से बाहर निकलकर नौकरी करे। उसके अलावा उसे हर तरह की आज़ादी थी। वैसे भी ज़िले शाह ने अब हवेली में ही दिल लगा लिया था और उसे नौकरी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।